حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کے ذہن میں آتا ہے کہ کائنات میں انسانوں کے بسنے سے پہلے آخر کیا تھا۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تب اللہ کے سوا کچھ نہیں تھا، پھر اس نے پانی پر اپنا عرش بنایا، گویا یہ اس کائنات کی ابتدا تھی۔ پھر اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور اس کو حکم دیا کہ لکھ، اور قلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے ارد گرد علم سے قیامت تک ہونے والا سب کچھ لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ اس کے بعد آسمان اور زمین کو 6 دن میں تخلیق کیا گیا۔ یمن سے آنے والے ایک وقف نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ سے دین کی سمجھ اور قلم کی ابتدا جاننے آئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے پہلے صرف اللہ تعالیٰ تھا، اس کا عرش پانی پہ تھا، پھر اس نے قلم پیدا کیا، اس قلم نے لوح محفوظ پر قیامت تک ہونے والے تمام واقعات لکھ دیے، پھر آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا گیا۔ اس کی جو ترتیب ہمیں روایات سے پتہ چلتی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن یعنی زمین کو پیدا کیا، پھر جب اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی تو وہ کانپنے لگی، پھر اللہ تعالیٰ نے اتوار کو اس میں پہاڑ بنائے، زمین کو سہارا دینے کے لیے ایسے جیسے اس میں کیل ٹھونک دیے، اس سے زمین ساکن ہو گئی۔ پیر کے دن اس میں درخت لگائے، منگل کے دن تکالیف، مصیبتیں، جرائم اور بیماریاں بنائی، اور بدھ کے دن نور کو پیدا کیا گیا۔ جمعرات کو زمین میں چوپائے بنائے اور انہیں زمین پر پھیلا دیا، اور پھر جمعہ کے دن یعنی آخری گھڑیوں میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے پہلے اس کی آسائشوں کے لیے زمین پر ضرورت کی تمام اشیاء پیدا فرما دی تھی، یعنی مخلوق کی ابتدا میں آخری نمبر پر انسان کو پیدا کیا گیا، اور نسل انسانی میں سب سے پہلے تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی تھی۔ وہ تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ انسانوں کی پیدائش سے پہلے فرشتوں اور جنوں کی تخلیق ہو چکی تھی۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہیں جن کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے، اور وہ زمین میں بسنے والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، جبکہ جنوں کی پیدائش آگ سے کی گئی، اور انسانوں کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ ابلیس جو کہ شیطان تھا وہ بھی فرشتوں میں سے نہیں بلکہ جنوں میں سے تھا، اور اس کی تخلیق بھی آگ سے کی گئی تھی۔ کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے جنات پیدا کیے گئے، اور جب وہ فتنہ فساد میں حد سے آگے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا کہ ان میں مارکہ آرائی ہوئی۔ اس میں فرشتوں نے جنوں کو ہرا دیا، اور وہ سمندروں کے جزیرے میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، اور آج تک ان کے رہنے کی جگہ وہی جزیرے ہیں۔ ابلیس یعنی شیطان جو کہ جنات کا سردار ہے، اس کا ایک تخت ہے، اور وہ تخت پانی پر ہے۔ ابلیس کا اصل نام عزازیل تھا، اس کی نافرمانی کے بعد اسے ابلیس کا نام دیا گیا۔ ابلیس کا تخت حقیقتاً کسی جگہ پر ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ خیر، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسانوں کے ذریعے سے آباد کرنا چاہا تو انسانوں کی تخلیق فرمائی۔ کہا جاتا ہے کہ جنوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا جن انسانوں میں سے ایک 10 سالہ بچے کے برابر عقل رکھتا ہے۔ اللہ نے انسان کی تخلیق کر کے اس میں روح پھونکی، پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے جو تیری زمین پر فساد کرے اور خون بہائے؟ ہم ہر وقت تیری تعریف اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کے اس سوال کے 2 مقاصد تھے، پہلا یہ کہ یہ بھی جنوں کی طرح زمین پر فساد کریں گے، اور دوسرا یہ ہم سے کوئی تیری عبادت میں کوتاہی ہوئی ہے۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو زمین سے مٹی لانے کا حکم دیا، پھر اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے حکم کے مطابق مٹی لائی گئی۔ وہ مٹی اللہ تعالیٰ نے پوری زمین سے اٹھوائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد زمین کے رنگ کے مطابق ظاہر ہوئی، بعض سرخ، بعض سفید، بعض سیاہ اور بعض اس کے درمیان۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود اس مٹی سے انسان کا ڈھانچہ تیار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرشتوں کے سپرد نہیں کی بلکہ انسان کو خود ایک مورنی کی صورت میں ڈالا۔ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا کرشمہ ہے۔ انسانوں کو ایک بہترین شکل عطا کی گئی۔ اس وقت انسانوں کا قد بہت لمبا تھا اور ان کے بعد آنے والے لوگوں کا قد گھٹنے لگا۔
انسانوں میں سب سے لمبا قد حضرت آدم علیہ السلام کا تھا۔ ایک روایت میں حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ یعنی 60 میٹر بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے انسان کا ڈھانچہ بنا کر اسے خشک ہونے کے لیے ایک مقررہ وقت کے لیے چھوڑ دیا تو ابلیس یعنی شیطان اس کے گرد گرد چکر لگانے لگا۔ پھر اس نے فرشتوں سے کہا کہ اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر مجھے اس پر مسلط کیا گیا تو ہلاکت میں ڈال دوں گا، اگر مجھے ان پر مسلط کیا گیا تو یقیناً میں اس سے نافرمانی کرواؤں گا۔ یعنی ابھی آدم علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے روح بھی نہیں پھونکی تھی، تب سے ابلیس کی انسان سے عداوت اور دشمنی واضح تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی، جیسے ہی روح مجسمے میں سر کی طرف سے داخل کی گئی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے کہا الحمدللہ کہیے، تو انہوں نے کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی اس تعریف کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھ پر تیرا رب رحم فرمائے۔ جب روح ان کی آنکھوں میں داخل ہوئی تو ان کی آنکھوں نے جنت کے پھل کو دیکھا تو غور و فکر کرنے لگے۔ پھر روح پیٹ میں داخل ہوئی تو کھانے کی طلب ہوئی، یعنی روح ابھی ٹانکوں تک نہیں پہنچی تھی کہ کھانے کی خواہش محسوس ہونے لگی۔ حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونک دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت مبارک پر ہاتھ پھیرا، جس سے قیامت تک کے آنے والے انسان باہر آ گئے۔ آدم علیہ السلام کی تمام اولاد ان کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ یہ بات قرآن و احادیث سے بھی واضح ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے اس کے بارے میں اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو تمام انسانوں نے جواب دیا کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونک کر فرشتوں اور جنوں سے انسان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ ابلیس کے علاوہ سب نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روک دیا؟ اس نے جواب دیا تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے، گویا میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی سرکشی پر سزا دیتے ہوئے فرمایا جنت سے اتر جا، تجھے کوئی حق حاصل نہیں جنت میں رہ کر تو تکبر کرے۔ ابلیس نے جواب میں کہا مجھے قیامت تک مہلت دیجیے، یعنی کہ اتنی لمبی عمر دیجیے، قیامت تک مجھے موت نہ آئے جب تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے ایک مقررہ وقت تک مہلت دے دی گئی۔ ابلیس نے کہا میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انسانوں کی گمراہی کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، پھر ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے ان کے پاس آؤں گا، تو انہیں شکر گزار نہیں پائے گا سوائے ان کے جو تیرے مخلص بندے ہیں، وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل و خوار کر دیا اور اسے وہاں سے نکال دیا اور فرمایا کہ ان میں سے جو بھی تیرا حکم مانے گا تو میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا اور میرے نیک بندے پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا۔ معزز دوستو، علماء کرام کے مطابق تمام گناہوں کی جڑ تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جاہل نہیں بلکہ علم والا پیدا کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں مکمل روح ڈال دی تو وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ جاؤ فرشتوں کی جماعت کو السلام علیکم کہو۔ آدم علیہ السلام کے سوال کے جواب میں انہوں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ابتدا ہی میں تمام نام سکھا دیے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان و زمین پر ہر چیز کا نام جانتے تھے اور ان کا استعمال بھی جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کے نام فرشتوں سے پوچھا تو وہ ان چیزوں کے نام نہیں جانتے تھے۔ پھر آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام بتائے، تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر ایک روز حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کا ہم سفر بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو انہوں نے حوا کو پاس بیٹھے دیکھا۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں عورت ہوں۔ حضرت حوا قیامت تک آنے والی تمام عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھیں۔ حضرت آدم اور حضرت حوا جنت میں رہتے تھے، انہیں نور کا لباس پہنایا گیا۔ جب ابلیس نے انہیں گمراہ کرنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے جس درخت کے پاس جانے سے انہیں منع فرمایا تھا، شیطان نے انہیں وہیں کھانے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے اس درخت سے کھا لیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے مرتکب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ نور کا لباس لے لیا، وہ برہنہ ہو گئے۔ وہ اس درخت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے، لیکن اس گناہ کے بعد وہ غرور و تکبر کے بجائے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے اور وہ اس کی مغفرت کے طلبگار ہوئے۔ اس لیے بتایا گیا ہے کہ خطا انسان کی فطرت کا حصہ ہے، کیونکہ وہ فرشتوں کی طرح معصوم نہیں ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ پھر وہ دونوں زمین پر اترے اور انہیں کے ساتھ ابلیس بھی زمین پر اترا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے اپنے رب سے معافی کے کلمات سیکھے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو کوہ ہند میں جبکہ حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا۔ پھر وہ ایک دوسرے کو ڈھونڈنے لگے اور آخرکار میدان عرفات میں ان کی ملاقات ہوئی۔ حضرت حوا نے 20 ولادتوں میں 40 بچوں کا جنم دیا۔ ہر ولادت میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی۔ اس طرح زمین پر نسل انسانی کی افزائش شروع ہو گئی۔ عزیز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو میں بیان کیے گئے حقائق آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ ہماری نئی ویڈیو آنے تک اپنا، اپنے دوستوں اور گرد و نواح کے لوگوں کا خاص خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔